نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم آسان ترجمہ القرآن کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی اگلی آیت کریمہ 277 کا آسان ترجمہ دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. انا حرف تاکید بے شک یقیناً، الذین الذی کی جمع وہ لوگ جنہوں نے آمنو میم پر زبر ہو تو وہ ایمان لائے. میم کے نیچے زیر کے ساتھ یہ لفظ آپ کے سامنے آئے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے تم سب ایمان لاؤ. اب یہاں پر میم پر زبر ہے تو فعل ماضی، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دی، لہم ان کے لیے اجرہم ان کے اجر عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم اور ان پر نہ کوئی خوف ہے، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ تعالیٰ کفر اور ایمان دونوں کا ساتھ ساتھ ذکر فرماتا ہے تاکہ دونوں پہلو سامنے رہیں. ربا کی آیتوں کے درمیان ایمان والوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان، عمل صالح، نماز اور زکوٰۃ یہ سودی کاروبار سے بچنے کا اہم ذریعہ ہیں. یہ آیت درمیان میں اس لیے آئی ہے کہ سود خور کے مقابلے میں متقی لوگوں کا حال بیان کر دیا جائے. جیسا کہ قرآن کریم میں جا بجا یہی دستور آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ جہاں اہل دوزخ کا ذکر آیا تو ساتھ اہل جنت کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے، اور اس کے برعکس بھی. اس کے بعد سود کے مضمون کا تسلسل جاری رکھا گیا ہے. اس مقام پر بھی مومنوں کی دو انتہائی اہم صفات کا ذکر فرمایا. ایک اقامت صلاح جو بدنی عبادات میں سب سے اہم ہے، دوسرے ایتائے زکوٰۃ کا جو مالی عبادات میں سب سے اہم ہے، اور یہ سود کی ضد بھی ہے. اسلام کے معاشی نظام کو اگر انتہائی مختصر الفاظ میں بیان کیا جائے تو اس کے دو ہی اجزاء ہیں، تو جن میں ایک مختصر یہ ہے کہ نماز اور زکوٰۃ، اس میں سارا سسٹم آ جاتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس پر پھر تفصیل سے بات ہوگی. ترجمہ ایک بار پھر شیئر کر دیتی ہوں. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.